بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 197 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے اللہ کی طرف اذہاب کی نسبت۔ آج کے ہمارے سبق میں در حقیقت ہم ایک اعتراض پڑھیں گے اور پھر اس کے کئی ایک جوابات بھی پڑھیں گے۔ اعتراض صرف اس بات پہ ہوگا کہ نسبت ذہاب اللہ کی طرف کیوں کی گئی، اور اب ہم جب وضاحت کی طرف بڑھیں گے تو اس کو وضاحت سے بیان بھی کریں گے، جواب کی طرف بھی نظر ہوگی۔ فی الوقت ہم آج کے سبق کی عبارت پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کرنے کے بعد پھر اس کی وضاحت کی طرف بڑھیں گے۔ مصنف علیہ الرحمہ آج کے ہمارے سبق کی عبارت و اسناد الاذہاب الی اللہ تعالی سے شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَإِسْنَادُ الْإِذْهَابِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اور اذہاب کی نسبت یعنی لے جانے کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، اما لأن الکل بفعلہ، یا تو اس وجہ سے ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ ہی کے فعل سے ہے، او لأن الاطفاء حصل بسبب خفی، یا پھر اس لیے کہ جو آگ کا بجھانا ہے یہ ایک پوشیدہ سبب سے حاصل ہوا، او امر سماوی قریح او مطر، یا پھر اس لیے کہ یہ آگ کا بجھانا کسی امر سماوی کی وجہ سے حاصل ہوا، آسمانی کسی آفت کی وجہ سے، جیسا کہ ہوا، آندھی وغیرہ یا بارش کی وجہ، او للمبالغۃ، یا پھر محض مبالغے کے لیے اس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی۔ وَلِذَلِكَ عُدِّيَ الْفِعْلُ بِالْبَاءِ دُونَ الْحَمْزَةِ، یہی مبالغے کی وجہ ہے کہ فعل کو بھی ذَهَبُوا بِهِ، فعل کو با کے ساتھ متعدی کیا گیا نہ کہ حمزہ کے ساتھ، لما فیہا من معنی الاستصحاب والاستمساک، اس لیے کہ با میں استصحاب و استمساک کا معنی ہے، ساتھ لگے رہنے یا پاس روکے رکھنے کا معنی موجود ہے۔ یقال، جیسے کہا بھی جاتا ہے ذهب السلطان بمالہ اذا اخذہ، کہ جب بادشاہ اس کا مال لے لے تو اس کے بعد بولتے ہیں کہ ذهب السلطان بمالہ، کہ بادشاہ اس کے مال کو لے گیا۔ وما اخذہ اللہ وامسکہ فلا مرسل لہ، اور جس چیز کو اللہ لے لے تو پس، یا اس کو جس چیز کو اللہ اپنے پاس روک لے پھر اس کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا۔ وَلِذَلِكَ عُدِّلَ عَنِ الضَّوْءِ الَّذِي هُوَ مُقْتَضَى اللَّفْظِ إِلَى النُّورِ، یہی وجہ ہے کہ اس ضوء لفظ سے عدول کیا گیا اس کے مقتضا لفظ کی طرف یعنی نور کی طرف۔ فَإِنَّهُ لَوْ قِيلَ، بے شک پس اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ ذہب اللہ بضوئہم، کہ ذہب اللہ بضوئہم والا جو لفظ ہے، احتمل ذہابہ بما فی الضوء من الزیادۃ، اس میں احتمال ہے اس کے لے جانے کا ضوء کے اندر جو زیادتی ہے اس کے، وبقاء ما یسمى نورا، باقی رکھتے ہوئے اس کو کہ جسے نور بولا جاتا ہے، والغرض ازالۃ النور عنہم، جبکہ غرض تو ان سے نور کو زائل کرنا ہے، رأساً بالکل ہی جڑ سے ہی۔ الا تری، کہ آپ دیکھتے نہیں، کیف قرر ذلک واکد بقولہ، اللہ نے اس کو کیسے پختہ کیا اور کیسے اس کی تاکید اپنے اس قول وترکہم فی ظلمات لا یبصرون سے فرمائی۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ جو آپ نے سماعت کیا۔ آئیے اب آج کے سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو میں نے جیسے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ ایک سوال کے کئی ایک جوابات ہیں۔ سوال اصل میں یہ اس وقت وارد ہوگا کہ جب کہ ذہب اللہ بنورہم کو فلما اضاءت ما حولہ کا جواب مانا جائے، اور بنورہم کی ہم ضمیر یہ کمثل الذی کے الذی کی طرف لوٹائی جائے،
پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ اس آگ جلانے والے نے کیا قصور کیا تھا کہ جو خدا نے اس کا نور سلب کر لیا۔ اب اس ایک سوال کے، یعنی جس نے آگ جلائی، تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر لیا تو ذہب اللہ بنورہم، اللہ اس کی نور کو ہی لے گیا، ان کی نور کو لے گیا۔ تو کیوں لے کے گیا اللہ تعالیٰ ان کی نور کو؟ کیا حکمت ہے؟ تو اس کے 4 جواب دیے ہیں۔ پہلا جواب اس کا یہ دیا کہ اصل میں یہ آگ کا بجھنا اور نور کا سلب کرنا چاہے کسی بھی سبب سے حاصل ہوا ہو، مگر چونکہ تمام اسباب کا خالق وہ اللہ ہی ہے، ہر خشک و تر اسی نے پیدا کی، افعال عباد ہوں تو وہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، تو اس لیے یہاں پر اللہ کی طرف اس کی نسبت کر دی گئی، کیونکہ حقیقی خالق، حقیقی نسبت کا حقدار وہی ہیں، تو ذہاب کی نسبت اس لیے اللہ کی طرف کی گئی۔ دوسرا اس کا جواب یہ دیا کہ اصل میں آگ کے بجھانا یہ کسی مخفی سبب سے ہوا تھا، اور چونکہ عادت یہ ہے کہ جن چیزوں کے اسباب پوشیدہ ہوتے ہیں، مخفی ہوتے ہیں، ان کی حکمت سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی، تو بندے انہیں اللہ کی طرف منسوب کر لیتے ہیں براہ راست، تو اس لیے یہاں پر بھی اطفاء نار کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا گیا، اس لیے کہ آگ کے بجھانے کی جو ایک حکمت تھی یا جو سبب تھا وہ مخفی تھا۔ اور تیسرا پھر یہ کہ اسی سوال کا جواب کہ نسبت اللہ کی طرف کیوں کی گئی، تو فرمایا کہ آگ بجھی تو اصل میں کسی آسمانی آفت کی وجہ سے تھی، مطلب وہ بارش بھی ہو سکتی ہے، ہوا بھی ہو سکتی ہے، لیکن اظہار شرافت کی غرض سے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی گئی ہے۔ یہ 3 جواب یہاں پہ آ کے مکمل ہوئے، لیکن او للمبالغت سے چوتھا جواب مصنف علیہ رحمہ دیتے ہیں، اور اس جواب سے سمجھنے سے پہلے جواب بلکہ یہی ہے کہ اگر یہاں مبالغے پر دلالت مقصود تھی اس لیے اس کی نسبت اللہ کی طرف کی، اور مبالغہ پر شواہد کے طور پہ یا شاہد کے طور پہ یہ بات پیش کی کہ دیکھیں ذہبوا بہی، ذہبوا کو بہی با کے ذریعے متعدی کیے گئے، چونکہ یہ ویسے تو فعل ذہبا یا ذہبوا یہ فعل لازم کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، جانے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، لے جانے والا اس کا معنی نہیں ہوتا، اور اگر آپ نے اس کا معنی متعدی کرنا ہو تو پھر باب فعال پہ اس کو لے جائیں اور اذهب یذهب اذهابا سے بات کر لیں تو اس کا معنی لے جانا ہو جائے گا۔ اب چونکہ اذهاب کے اندر تعدی ہے اور ذہب کے اندر تعدی نہیں ہے، اور یہاں پر ذہبوا کہا، اذهبوا یا اذهب اللہ نہیں فرمایا، تو اب یہاں پر حمزہ افعال کے ذریعے متعدی نہ کرنا اور با کے ذریعے متعدی کرنا یہ مبالغے پر ایک شاہد ہے، اور یہاں پر یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ یہاں پہ مبالغہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اصل میں ذہبوا بہی میں ذہبوا بہی یہ با مصاحبت کے معنی میں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص کسی چیز کو لے گیا اور اپنے ساتھ اسے روکے رکھا، تو ظاہر ہے کہ جب لے جانے والا کسی شے کو روکے رکھے گا تو اس کی واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بس یہ جانا ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ تو بس یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ جسے اللہ پھر لے جائے، تو جب عام لے جانے والے کسی چیز کو لے جائے تو وہ مبالغہ ہوتا ہے، تو پھر رب ہوگی کسی چیز کو لے جائے تو اس کے مبالغے میں بھلا کسے شک اور شبہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے بہرحال یہاں پر فرمایا گیا کہ ذہب اللہ بنورہم، تو ذہب اللہ ذہبہ ہے اور آگے بنورہم با سے اس کو متعدی کیا گیا۔ اور پھر یہ کہ آخر میں ایک شبہ کی نفی کی ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کسی شے کی زیادتی کی نفی اس کی اصل شے کی نفی نہیں ہوتی، مثلا یہ کہنے سے کہ یہ پھول زیادہ خوشبودار نہیں ہے، یہ لازم نہیں آتا کہ اس میں سرے سے خوشبو ہی نہیں ہے، زیادتی کی نفی ہوتی ہے۔ تو اب آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا جو فرمانا ذہب اللہ بنورہم، تو اصلی نور کی نفی کی ہے، زیادتی کی نفی نہیں کی۔ اگر یہاں لفظ دو استعمال ہوتا، زو جو اس کا اصل مقتضا تھا کہ آگ جلتی ہے تو وہاں روشنی ہوتی ہے،
تو وہ چلیں کہ اضافی چیز کی نفی ہو جاتی، لیکن نور جو ہے یہ اصل جو نور روشنی کی اصل ہے اس کو نور کہتے ہیں، اور نور جو ہے اس کی نفی کر لی تو مطلب بالکل ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، تو نہ نفس روشنی باقی ہے تو نہ ہی ان کا کوئی اور ان کے پاس ذریعہ بنا۔ تو اس لیے نور کا لفظ لائے جس سے مطلق روشنی کی نفی ہو جاتی ہے۔ تو قاری صاحب نے اس حوالے سے پھر یہ بھی فرمایا کہ آگے جو آیت آ رہی نا وَتَرَاكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّهِ يُبْصِرُونَ، اگر اس پر گہری نظر ڈالی جائے تو اس میں مبالغہ اور تاکید کا پھر اس سے بھی بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جی طلباء کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت، اس کو اچھی طرح سمجھے، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ ذہب اللہ بنورہم کی اندر جو فعل لازم کو با کے ذریعے متعدی کیا گیا، حمزہ فعال کے ذریعے کیوں نہ کیا گیا؟ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ وَتَرَاكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّهِ يُبْصِرُونَ میں گہری نظر ڈالیں تو کیا چیز حاصل ہوگی، اس کی بھی وضاحت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔